اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے منتخب سنہرے واقعات میں آج ہم حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ ٹاپک کا عنوان ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ بنو کلب کے ایک فرزند زید بن حارثہ کی والدہ سودا اپنے بیٹے کے ساتھ ایک قافلے میں اپنی قوم بنو معن کی زیارت کی غرض سے نکلی۔ راستے میں بنو قین کے لٹیروں نے قافلے پر حملہ کر دیا۔ دیگر ساز و سامان کے علاوہ چھوٹے سے زید بن حارثہ کو ماں سے چھین لیا اور سوق عکاظ میں یعنی ایک بازار میں لے جا کر بیچ دیا۔ زید کی خوش قسمتی کے قریش کے ایک نامور فرزند حکیم بن حزام نے اپنی پھپھی خدیجہ بنت خویلد کے لیے خرید لیا۔ سیدہ خدیجہ نے یہ غلام اپنے شوہر نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ہی ہبہ کر دیا تھا۔ زید کائنات کی سب سے اعلیٰ شخصیت کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں۔ وہ گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دیتے ہیں۔ وقت اپنی خاص رفتار سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ جب سیدنا زید رضی اللہ عنہ کے والد حارثہ بن شراحیل کو بیٹے کے لاپتہ ہونے کی خبر پہنچی تو وہ بہت روئے۔ حارثہ کو علم نہ تھا کہ ان کا بیٹا کہاں ہے۔ یہ اپنے قبیلے بنو کلب کے نمایاں فرد تھے اور عمدہ شاعر بھی تھے۔ حارثہ نے ہر طرف اعلان کروا دیا کہ کوئی انہیں ان کے بیٹے زید کی خبر دے تو وہ عمر بھر احسان مند رہیں گے۔ ایک مرتبہ بنو کلب کے کچھ لوگ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ آئے تو انہوں نے اچانک وہاں زید کو دیکھ لیا۔ انہوں نے زید کو پہچان لیا۔ جیسے ہی وہ مکہ سے واپس گئے انہوں نے حارثہ کو خبر دی کہ اس کا بیٹا تو مکہ مکرمہ میں ہے۔ بس پھر کیا تھا، حارثہ نے اپنے بھائی کو ہمراہ لیا اور فوراً مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی دونوں بھائی مکہ مکرمہ پہنچے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ معلوم کیا اور آپ کے گھر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا، سنا ہے کہ میرا بیٹا زید آپ کے پاس ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم نے درست سنا ہے۔ حارثہ نے کہا، آپ جتنی رقم لینا چاہیں ہم سے لے لیں اور بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں تمہارے بیٹے کو بلاتا ہوں۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہے تو کسی معاوضے کے بغیر ہی لے جاؤ، مجھے اس کے جانے پر اعتراض نہیں، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا پسند کرے تو میں ایک ایسے شخص کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہوں گا جو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا، یہ تو آپ نے انصاف کے تقاضوں سے بھی بڑھ کر بات کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو بلوایا۔ جب وہ آ گئے تو فرمایا، یہ تمہارے والد اور چچا ہیں، تم ان کو پہچانتے ہو؟ زید نے اس بات میں جواب دیا اور کہا، جی ہاں، واقعی یہ میرے والد اور چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زید یہ تمہیں اپنے ہمراہ لے جانے کے لیے آئے ہیں، کیا تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، چاہو تو باپ کے ساتھ چلے جاؤ اور چاہو تو میرے ہی پاس رہو۔ زید کبھی آپ کی طرف دیکھتے تھے اور کبھی اپنے والد اور چچا کی طرف۔ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ والد اور چچا کے ساتھ نہیں جائیں گے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی رہیں گے۔ اپنے بیٹے کا فیصلہ سننے کے بعد باپ اور چچا ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے زید کو ملامت کی اور کہنے لگے، تم کیسے انسانوں کی غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو؟ زید نے فوراً انہیں جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں غلامی تو ہے، مگر تم لوگ نہیں جانتے کہ یہ غلامی کس کی ہے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کچھ ایسی صفات پائی ہیں جو کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمدہ اخلاق اور حسن معاملہ کی تعریف کی۔ بیٹی کی باتیں سن کر حارثہ بن شراحیل کو اطمینان ہو گیا کہ ان کا بیٹا کسی معمولی شخصیت کے پاس نہیں بلکہ نہایت مشفق و مہربان شخصیت کے پاس ہے، جو ان سے اس قدر محبت اور شفقت فرماتے ہیں کہ حقیقی باپ بھی ایسا حسن سلوک نہیں کر سکتا۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلے گئے۔ بعد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تو حارثہ بن شراحیل بھی مسلمان ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کی گفتگو سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے۔ آپ نے زید کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر بیت اللہ میں تشریف لے آئے۔ آپ نے لوگوں کے سامنے اعلان فرمایا، لوگوں گواہ رہو، آج سے زید میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہوگا اور میں زید کا وارث ہوں گا۔ مکہ مکرمہ میں لوگ اب زید کو زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد کے نام سے پکارنے لگے۔ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس حوالے سے آیت نازل فرمائی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اور تمام اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ کسی کو منہ بولا بیٹا نہیں بنائیں گے اور صرف شرعی وارثی وراثت کا حقدار ہوگا۔ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد لوگوں نے انہیں دوبارہ زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا۔ زید بڑے ہی مؤدب اور خوبصورت تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شادی پہلے اپنی پھپھی زاد زینب بنت جحش سے کی اور بعد میں اپنے والد کی لونڈی ام ایمن سے کی۔ سیدہ ام ایمن سے ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اسامہ رکھا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسامہ کے ساتھ اپنی اولاد جیسی محبت فرماتے تھے۔ آپ نے اسامہ بن زید اور حسن بن علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ایک ساتھ دعا فرمائی، اللہم انی احبہما فاحبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔